أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارا محمد سے درود پڑھیں. میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے. اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. پہلے اس سے کہ میں اس سورت کی وضاحت کروں، ایک دو باتیں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں. تو میرے دوستو، اسلام کا سب سے بڑا نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. لیکن ہر ایک آدمی نے دنیا سے جانا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک نے چکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جس چیز کے اندر جان ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. موت والا فرشتہ ہے، اس کو بھی موت ہے، موت کو بھی موت ہے. اگر باقی رہنا ہے تو ایک ذات نے باقی رہنا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا. کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے.
والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله، بے وقوف ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج کل ہر آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، مکان اچھا ہو جائے، سواری اچھی ہو جائے، فلانی چیز اچھی ہو جائے، اس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، موت کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ہر گزرنے والا سیکنڈ، ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ اس موت کا وقت ایک مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہانہ بن جاتا ہے، آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے اندر ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ چکی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے میرے محبوب آپ دیکھ رہے ہیں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی آدمی جتنا نیک کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کام کے اندر جس طرح کماحق ہو، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کہا، اللہ کو یاد کرے، دوسرا استغفار کرے۔ در حقیقت کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا تھا، لیکن یہ سبب امت محمدیہ کو تھا۔ کوئی آدمی کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن جاتے جاتے جب موت کا وقت قریب ہے کثرت سے استغفار کرے، کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے تو استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو کیا فرما دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ سارے صحابہ جشن منا رہے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، سارے صحابہ جشن منا رہے ہیں، لیکن نبی کا رازدار، نبی کا رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے کنارے کھڑا ہو رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، سارے صحابہ جشن منا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی کے کنارے کھڑا ہو رہا ہے، سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اے ابوبکر صدیق آپ کو کیا ہو گیا؟ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ مسجد نبوی کے کنارے کھڑے رو رہے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم کیسے نہ روئیں، آپ تو جشن منا رہے ہیں، قرآن پاک کی ابتدائی آیات کو دیکھ کر، اذا جاء نصر اللہ کی ابتدائی آیات کو دیکھ کر آپ نے تو جشن منانا شروع کر دیا۔ اس قرآن پاک کی صورت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس بات کی خبر دی ہے، اے میرے محبوب تیرا کام پورا ہو چکا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، میں کیسے جشن مناؤں؟ صحابہ حیران رہ گئے، کیسی بات کر دی حضرت ابوبکر صدیق نے؟ ابھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شرح صدر نہیں تھا، اس بات پہ شرح صدر نہیں تھا جو ابوبکر صدیق نے بات کہی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ گئے اور ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ بات کہی
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو قبول کر لے، وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر موت آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے. ان دو باتوں کو اختیار دیا گیا بندے کو، لیکن بندے نے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ جلد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے. ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں، جو بھی نبی دنیا میں آیا اس کی موت سے پہلے فرشتہ پہلے اس نبی سے پوچھتا ہے کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے ہر نبی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے جا کر کیا کروں؟ ملاقات کروں. ہر نبی نے یہی کہا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. لیکن فرشتوں کو اس بات کا حکم نہیں، جس وقت تک کوئی نبی اجازت نہیں دیتا اس وقت تک فرشتہ کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تیرے لیے اے میرے محبوب دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام کو پسند کر دیا ہے. یہ قرآن پاک کے آیات حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے اندر نازل ہوئی. اب صحابہ سمجھ گئے. پہلے شرح صدر صحابہ کو نہیں تھا، ابو بکر صدیق کی بات میں یقین نہیں آ رہا تھا. اب صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 15 دن پہلے شدید سر درد میں شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، بستر پر لیٹے رہے. نماز پڑھنے کے لیے جاتے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کے جاتے تھے. نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھاتے رہے. پھر جمعرات کے دن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہوا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی خراب، تیز بخار ہے. سرانے حضرت فاطمہ بیٹی امی عائشہ بیٹی اور بار بار ہمیں کہتے تھے کہ پانی کے اندر پٹی کو بھگو کر میرے ماتھے پہ رکھو تاکہ بخار کی جو شدت ہے یہ کم ہو جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وقت کا رات کا کچھ وقت گزر چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ رہ جائے عشاء کی صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا. صحابہ سارے کے سارے ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. امی عائشہ کو بلایا. امی عائشہ کو کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. امی عائشہ نے عجیب کس کا جواب دیا؟ میرا باپ رقیق القلب ہے، میرا باپ نرم دل کا ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا. آپ حضرت عمر فاروق کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہیں کہ وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے، امامت کے سر انجام دے. پھر امی عائشہ نے وہی کہا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھا سکے گا، آپ حضرت عمر فاروق کو کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ میں کیا کروں؟ ابو بکر کے علاوہ میرا رب کسی اور کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے پہ راضی نہیں ہے. میں کیسے حضرت عمر فاروق کو کہوں کہ وہ جا کر نماز پڑھائے؟ تو امی عائشہ نے پھر اپنے باپ ابو بکر صدیق کو
جا کے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ تشریف لے گئے، نماز شروع کی، تکبیر طیبہ کہی، زور سے چیخ لگائی، زمین پر گر گئے۔ اور صحابہ نے اٹھایا، کیا ہو گیا ابو بکر، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک خیال سا آیا کہ جو ہی میں مصلی پہ آیا کہ آج نبی کا مصلی خالی ہے، کل کو ہمارا نبی بھی ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا۔ تو جب یہ خیال آیا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، میں زمین پہ گر گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ نماز پڑھائی۔ تو میرے دوست، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی امامت کے لیے کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اور خلافت کے حقدار بھی پھر کون بنتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری دن ہے، آخری رات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کو بلایا، کان میں بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر دوبارہ بلایا، دوبارہ کان کے اندر ایک بات کہی، ہنسنا شروع کر دیا۔ امی عائشہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے قریب ہوئی، میں نے کہا کہ میں تجھے اپنی ماں کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیری ماں کی جگہ ہوں، آپ روئی کیوں اور آپ ہنسی کیوں؟ اس کی مجھے وجہ بتا۔ کہا کہ میں روئی تو اس وجہ سے، جب پہلی مرتبہ میں اپنے باپ محمد کے قریب ہوئی، اس نے میرے کان کے اندر یہ بات کہی، جس بیماری کے اندر آپ کا باپ مبتلا ہے، اس بیماری سے کیا ہو جائے گا؟ وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر مجھے دوبارہ بلایا، دوبارہ میرے کان کے اندر یہ بات کہی، اے فاطمہ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے خاندان میں سے سب سے پہلے، اے فاطمہ، تو ہی ہوگی جو سب سے پہلے میرے سے ملاقات آ کر کرے گی۔ تو حضور کے خاندان میں سے بات کے اندر انتقال کس کا ہوا؟ حضرت فاطمہ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے ملاقات بھی میں جا کے کروں گی، اس وجہ سے ہنسنے لگے۔ تو میرے دوستو، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی۔ مسواک کی کس قدر اہمیت ہے، آج کل ہم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے بھی کس کا اہتمام کرتے تھے؟ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ جب دنیا سے جا رہے گئے تب بھی مسواک منگوائی۔ امی عائشہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں پہ لگایا، وہ سخت تھی۔ امی عائشہ نے کہا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو چبا کر دے۔ امی عائشہ کہتے ہیں میں نے چبا کر دیا تو میری چبائی ہوئی مسواک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ تو آخری نماز کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زمان پہ جاری تھا، الصلاۃ امتی الصلاۃ امتی وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اور اپنے غلاموں سے زیادتی نہ کرنا، اپنے غلاموں سے زیادتی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، آپ اور ہم اس وصیت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کیا وصیت کی؟ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بیماری کے وقت بھی، جس وقت تک دو آدمیوں کے سہارے چل کر مسجد تک جا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر حضرت ابن عباس اور اسی طرح حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھاتے رہے۔ تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہلکا سر میں درد شروع ہو جائے، ہلکا سا بخار ہو جائے، مہمان آ جائے، کوئی کام پڑ جائے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اسی سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو میرے دوستو نماز کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے، سردیوں کا موسم تھا، درختوں سے پتے جو گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کو ہلایا، پتے اور بھی گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے گناہ بھی ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آج سے تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، 5 وقت کی نماز ہم نے اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی ہے،